جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز شاہ جو کہ چنئی میں ہونے والے عام انتخابات میں امیدوار ہیں بریڈ فورڈ ویسٹ سے. ان سے آج بات کرتے ہیں ان کی کمپین کیسی چل رہی ہے, ان کے کیا منصوبے ہیں, کیا کام کاج کیے انہوں نے اس علاقے کے لیے. تو ناز شاہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسی کمپین کیسی چل رہی ہے. الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ فلسطینی آئے ہیں یہاں, خود اپنے جو مسئلے ہیں ان کے وہ ظاہر کر رہے ہیں, ان کو ان کی کیا ضرورتیں ہیں, یہ بھی ہمارے لیے اہم ہے. مگر کیمپین جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ ڈور ناکنگ پہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ ابھی سیکیورٹی کے ساتھ ہونی پڑتی ہے, رکھنی پڑتی ہے, مگر یہ افسوس ہے. مگر اس کے علاوہ جتنے لوگوں سے ملتی ہوں, بزرگوں سے, عورتوں سے, بچوں سے, آج تو میں نے ایک بچے کو بھی اسکول میں بھی کہہ رہے تھے, ان کو بھی سمجھا رہی تھی کہ کتنی ضروری ہے کہ ایک جو میں 9 سال سے کرتی آئی ہوں اس کو واپس جا کے جو کام میں نے چھوڑے ہیں وہ ختم کروں اچھا چاہتا. ناز یہ بتائیں کہ ماضی کے مقابلے میں اس بار الیکشن میں کیا مختلف ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کیا ڈفرینٹ ہے الیکشن میں. دیکھیں اگلے الیکشن میں تھے جو بھی تھے, کوئی ان کی پالیٹکس تھی, ان کو یہ اتنا تو پتہ تھا کہ پالیٹکس کیسے چلتی ہے پارلیمنٹ میں. لیکن اب جو ایک تو ہماری ٹوری پارٹی کا تو یہاں ٹوری پارٹی اور میرے مخالفت یہ الیکشن میں 5 جولائی کو لوگ جب اٹھیں گے تو وہ یا تو لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو یا ٹوری پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل ہاں دونوں پارٹیز میں سے ایک ہی ہوگی, اور زیادہ یہی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی لیبر پارٹی ہے. جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ لیبر پارٹی کی تقریباً اگر 400 زیادہ سیٹیں ہوئیں, ٹھیک ہے, ہماری ایک بڑی میجورٹی ہوئی, تو پھر ہم پاور میں رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم مضبوطی سے کریں. لیکن یہاں کے جو امیدوار ہیں, آزاد امیدوار ہیں, ایک تو ایک سیاسی میدان میں اترا ہے 10 ہفتے پہلے لیبر کا بیج پہنا ہوا تھا اور لیبر کے لیے کیمپین کر رہا تھا اپنے والد کے کاؤنسل سیٹ سے. وہ ہار کر پھر اس نے فلسطین کا جھنڈا اپنے دفتر میں لگا دیا, ٹھیک ہے. میں فلسطین کے حوالے سے 9 سال سے کام کرتی آئی ہوں, اور جو دوسرا امیدوار ہے وہ 21 سال کا ہے. اور دیکھیں میں نے جب پارلیمنٹ کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو اس کے پہلے میں نے 14 سال پہلے میں نے پہلی اپنی نیشنل ایوارڈ حاصل کی تھی عورتوں کے حقوقوں کی وجہ سے اور کیمپیننگ کی وجہ سے. ڈائریکٹر رہی ہوں, ریجنل ڈائریکٹر رہی ہوں, کمشنر رہی ہوں. پارلیمنٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹ جب آواز گونجتی ہے نا تو دنیا پوری کے لیے گونجتی ہے. یہ پارلیمنٹ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, عورتوں کے حقوقوں کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, سب سے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط آواز ہے. مسلم 500 میں میرا نام 2 سال سے آ رہا ہے کہ گلوبل جو 500 سب سے انفلوئنشل مسلمز ہیں ان میں سے الحمدللہ اللہ نے یہ بھی مجھ پر یہ بھی اٹ از این آنر, ایک آنر ہے, ٹھیک ہے نا. جو دیکھیں میں واحد مسلمان ہوں جس نے قانون بدلایا مسلمانوں کے لیے. جب کووڈ ہوا تھا تو جب مسلمانوں کو قبروں کی ہمیں یقین ایمرجنسی لیجسلیشن میں وہ گارنٹی نہیں تھا کہ ہمیں دفنایا جائے گا یا کریمیٹ کیا جائے گا, اس وقت میں نے لاء چینج کیا تھا. میں واحد مسلمان ہوں ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک ایسی ڈیبیٹ پیش کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفع کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو میں ایک مضبوط آواز سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا گفٹ کیا ہے کہ میں ایک مضبوط آواز ہوں, تو اس مضبوط آواز کو ہم نے اور مضبوط کر کے بھیجنا ہے. اچھا ناز, ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیکیورٹی بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے, آپ ایک دنیا کے جدید ملک میں رہتی ہیں, یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, جو مدر آف ڈیموکریسی ملک کہلاتا ہے, وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کی کیوں ضرورت پڑی ہے, کیا ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے. دیکھیں ایک تو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی, عید کے دن میرے گھر میں جب اور یہ جو امیدوار تھے میرے بینر اتار رہے تھے اور ان کو وہ تکلیفیں چل رہی تھی, میرے گھر میں پولیس بیٹھے ہوئے تھے, انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ڈیتھ تھریٹس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کیونکہ مسلمانوں کی میں زیادہ بولتی ہوں, نمائندگی کرتی ہوں کیونکہ میں خود بھی مسلمان ہوں اور میرے 60% کنسٹیچوئنسی بھی مسلمان ہے, تو جب ان کی نمائندگی کرتی ہوں تو مجھ پر رائٹ ونگ اٹیک ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ڈیتھ تھریٹس ملتے ہیں, اس کے لیے بھی لوگ جیل چلے گئے ہیں. اور اب جو فلسطین کے حوالے سے جو میں آواز اٹھا رہی ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ وہ میں نہیں کر رہی. مگر سوال میرا ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کون سی اور بات کریں گے جو میں اب اس سے نہیں کر رہی, جو میں 9 سال سے نہیں کرتی آئی. سیز فائر کے لیے ووٹ میں نے کیا, سیز فائر تک ہماری پارٹی پہنچائی ہے. آئی سی سی کو پارٹی سپورٹ کرتی ہے, آئی سی جے کو پارٹی کی پوزیشن سپورٹ کرتی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن پارٹی سپورٹ کرتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے
جو مجھ سے اور اس میں مختلف ہوگا. کچھ نہیں کریں گے مگر یہ ضرور ایک فرق ہوگا کہ آپ وہاں بیک بینچ پر ہوں گے اور اپوزیشن میں ہوں گے, اور اگر میں جیتی تو ایک مضبوط آواز بن کر گورنمنٹ کے بینچز پر بیٹھوں گی. یہ فرق ضرور ہوگا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پرسنل اسیسینیشن, کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس میں ہماری کمیونٹی کا کہیں پہ درستگی کی ضرورت ہے, یا کیا یہ کلچر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہاں کے کلچر یہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ ایک ہاتھ ایک مٹھی کے لوگ ہیں جو بولتے زیادہ ہیں, آواز زیادہ کرتے ہیں, اور وہ جو ہوتا ہے اگر یہاں 100 بندہ کھڑا ہونا, ڈولکی ایک ہی بجائے گا تو ڈولکی آواز زیادہ ہوتی ہے نا. وہ وہی حساب ہے. یہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے. ہماری باقی کی کمیونٹی کو میں ہرگز نہیں, میں یہ ان تک میں بات پہنچنے نہیں دوں گی, کیونکہ کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. جو وائڈر کمیونٹی ہے بریڈ فورڈ کی, ان کی وجہ سے ان کو بھی شرمندگی پیش آتی ہے. دے ڈو ناٹ انڈورس, ان کے نام میں یہ نہیں کر لے. یہ جو ایک ہاتھ, ایک تو اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو زیادہ دکھ ہے. آپ کو کسی کو بھی فلسطینیوں کے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دکھ زیادہ ہے, کیونکہ وہ ہیں. جیسے کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر کے لیے کچھ زیادہ مجھے تکلیف ہے, کیونکہ کشمیری میں ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کو یہ بھی نہیں ہے, ان کو دکھ زیادہ ہے, کیونکہ میں بھی ماں ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں. میں 9 سال سے کرتی آئی ہوں, پارلیمنٹ سے پہلے بھی کرتی آئی ہوں. مگر یہ ہے کہ حکمت سے کام لینا اور پولیٹکس میں ایک مضبوط آواز ہونا, یہ ایک ایموشنل بات نہیں, ایموشنز کو ہمیں چیک میں رکھ کے ہم نے گفتگو کرنی ہے. بے شک ہمیں تکلیف ہو, اور یہ آسان طریقہ بھی نہیں ہے. آسانی سے اگر کرتی نا تو میں انڈیپینڈنٹ بن جاتی. کتنوں لوگوں نے کہا تھا آ جاؤ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ بنو. اگر انڈیپینڈنٹ بنی ہے تو اور کوئی نہیں انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوگا, صرف اپنی پارٹی کو چھوڑ دو. اگر میں پارٹی چھوڑتی تو پھر میرا ہاتھ مضبوط رہتا نہیں, کمزور ہو جاتا. تو اس لیے مجھے منظور ہے ہارنا مضبوطی کے ہاتھ سے, مگر جیتنا کمزوری کے ہاتھ سے مجھے بالکل منظور نہیں ہے. ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس بار جو الیکشن کا ٹوٹل ٹلٹ ہے وہ صرف انٹرنیشنل جو ہے, ظاہر ہے ہم سب کو فلسطین سے بڑے ہمدردی ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن پورے اس سینیریو کو چینج کر دیا گیا ہے کہ صرف ایک ہی ایجنڈے پہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں. مقامی جو ایشوز ہیں لوگوں کے, اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی, صرف انٹرنیشنل ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھیں, جب میں نے کہا نا وہ ڈولکی کی انالوجی دے رہی ہوں آپ کو, جب ڈولکی کو بجاتا ہے ڈولکی کی آواز زیادہ ہوتی ہے نا. مگر یہ جو عام چیزیں ہیں, جیسے میں نے شروع کیا ہے, میں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں, ہمارے سکولز کو ٹیچر زیادہ ضرورت ہے, ہمارے سکولز کو ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ٹرین اسٹیشن یہاں بریڈ فورڈ میں چاہیے. یہ بھی چیزیں, یہ ایک نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کر سکتے ہیں. آپ دونوں چیزوں کی فکر کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ یا دوسری کو زیادہ ہے. یہ ہر انسان کا حق ہے. ہر انسان جو بریڈ فورڈ ویسٹ میں یا کہیں بھی برٹن میں اپنی یہاں ان پالیسیز کے بارے میں سوچیں گے, اپنی جو یہاں کی چیزیں ہیں, ایشوز ہیں, ان کے بارے میں سوچیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فلسطینیوں کا درد نہیں ہے یا انٹرنیشنل ایشوز کم ہیں, لیکن ہمیں مضبوطی چاہیے بچوں کے لیے. اگر ہم نے اگلے جنریشن کے لیے ہمیں وہ مضبوط آواز چاہیے تو وہ ایجوکیشن سے شروع ہوتی ہیں. اگر وہ غربت رہے اور وہ ترقی نہ کریں گے تو کیسے وہ باتیں کریں گے, وہ کیسے اپنے عوام کو مضبوط بنائیں گے, کیسے کریں گے؟ بالکل. اچھا, آپ کے اگر حلقے کی بات کی جائے, وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ لیول بڑا لو ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, لوگوں کو ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ملنے میں بڑی دشواری ہے. اگر ظاہر آپ 9 سال سے وہاں پہ MP ہیں, تو کیا آپ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گی؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بدستور سفر کر رہے ہیں, تو کس طرح ان کی سفرنگ ختم ہوگی؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 9 سال میں اپوزیشن میں بھی رہ کر میں نے یہاں بریڈ فورڈ کالج کی جو بلڈنگ ہے اس کے لیے 32 ملین کا میں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ہسپتالوں کو بھی ملینز کا سپورٹ کیا ہوا ہے. یہاں کی جو ٹرین اسٹیشن بن رہی ہے اس پر میں نے بہت اہم رول کردار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تبھی ہماری ترقی ہوگی جب انفراسٹرکچر ہوگا. ہمارے
ہمارے بزنسوں کو سپورٹ چاہیے تاکہ وہ اور لوگوں کو کام نوکریاں دے سکے. یہاں نوکری ملنی بہت مشکل سے ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گریجویٹس ٹیکسی چلا رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ٹیکسی چلانا نہیں ہے, مگر جب انہوں نے اتنی پڑھائی لکھائی کی ہے اور ماہر ہوئے کسی سبجیکٹ میں تو اس سبجیکٹ میں ان کو نوکری ملنی چاہیے. وہ یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. حالانکہ بریڈفورڈ کی یونیورسٹی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پورے یو کے میں ہیڈ ایٹ دا ٹاپ یونیورسٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. ہمیں ایسی نوکریاں چاہیے, اور وہ نوکریاں تبھی آ سکتی ہے جب ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ہو, اور وہ اکنامک اسٹیبلٹی ٹوری پارٹی ہمیں نہیں دے سکتی. وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں صرف اور صرف ایک لیبر گورنمنٹ دے سکتی ہے. بالکل. اچھا, آخری سوال آپ سے کہ لوگوں کو آپ کو ووٹ کیوں دینا چاہیے؟ ظاہر ہے میدان میں بہت سارے اور بھی امیدوار ہیں, تو آپ کو ہی کیوں ووٹ دینا چاہیے لوگوں کو؟ کیونکہ میں نے 9 سال سے یہاں کی نمائندگی کی ہے, اور دن رات میں نے یہاں ایک کر کے میں نے نمائندگی کی ہے ہمارے جو کمیونٹیز ہیں بریڈفورڈ ویسٹ کی. ایک ووٹ میں میں نے خیانت کبھی نہیں کی. جب میرے کنسٹیچوئنٹس نے مانگا, یہاں چاہے میرے دفتر میں ہو 5000 سے زیادہ انکوائریز ہر سال میری ٹیم ڈیل کرتی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو, گرین بینچز پر ہو, چاہے جب انڈیا میں مسلمانوں کے مخالفت ہوتی ہے, چاہے کشمیر میں, چاہے فلسطین میں, چاہے چین میں, جتنی جہاں بھی ہے, یہاں بریڈفورڈ ویسٹ کی آواز صرف پارلیمنٹ میں نہیں گونجتی اور ملکوں میں بھی گونجتی ہے. اور یہاں ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری نمائندگی ہو رہی ہے. لوگوں کو چاہیے ہماری نمائندگی ہو, ہمارا کیس گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. وہ میں پیش کرتی آئی ہوں, اور انشاءاللہ اگر 5 جولائی کو میں جیتی تو وہ میں کام اب تو ہم گورنمنٹ میں ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ کر سکوں گی, اس سے بھی زیادہ کر پاؤں گی. تو اس لیے میں کہتی ہوں ہر انسان کو بریڈفورڈ ویسٹ کو کہ مجھے ووٹ دیں, مجھے بھرپور ووٹوں سے جیتنا انشاءاللہ, اور تاکہ یہ جو مضبوط آواز رہی ہے 9 سال کے ریکارڈ سے آگے بھی جا کر اور مضبوط ہو. یہ بھی بات ہے کہ امیدوار کہتے ہیں ہم کریں گے, ہم یہ جھنڈا اٹھائیں گے, مگر یہ پالیسیز لے کر آئیں گے, مگر ان کے پاس بجٹ تو نہیں ہے نا. اب جب ووٹ کریں گے تو ہماری لابی میں ووٹ کریں گے نا, لیبر پارٹی کے ساتھ ہی ووٹ کریں گے نا. اور ہمیں چاہیے کہ مضبوطی سے پارٹی کے ساتھ کوئی چلنا چاہیے تاکہ پارٹی ہمارے ساتھ ہو ہماری پالیسیز کے لیے. ہمیں وہ امیدوار نہیں چاہیے جو پیچھے سے آ کر کسی پارٹی کے بغیر کسی کمزوری کی پوزیشن سے, ہمیں وہ نہیں چاہیے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنا ہمیں ایک کو دیکھا جائے, ہم نے یہ پالیسی لے کر آنی ہے, ٹیچروں کی پالیسی لے کر, کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ان کی پارٹی ہے, گورنمنٹ ان کا ہے نہیں ہے, تو مضبوطی کہاں ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے اندر مضبوطی ہوتی ہے یا پارٹی میں مضبوطی ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہماری کمیونٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچ سمجھ کر میں تو کہتی ہوں کہ آپ مجھے ووٹ دیں, اور میں آپ کی ووٹ کی انشاءاللہ امانت کی طرح ہمیشہ خیال رکھوں گی اور آپ کی نمائندگی کروں گی, لیکن ہمارا آواز کمزور نہ ہو. ناز آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھی ناز شاہ, جو کہ گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اسی طرح جو باقی امیدوار ہیں اس وقت میدان میں موجود ہیں, ان کے جو تاثرات ہیں ان کی گفتگو بھی آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے.